رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے۔ باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں۔ پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کمنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد